اب اس سے پہلے ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ جھنڈے لگانا، لائٹنگ لگانا، قمقمے لگانا، گھروں کو روشن کرنا، گلیوں کو روشن کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ جو ہے کوئی سنت ہے۔ اب یہ کام ہے مستحب، یہ مستحب کام ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہ کریں گے تو اس کے اوپر کوئی عذاب اور کوئی آپ سے پرسش ہونے والی بھی نہیں ہے۔ لیکن جو حضرات یہ عمل کر رہے ہیں نبی کی محبت میں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا بیجا اور اعتراضات جو ہے کرنا، یہ کہاں تک جو ہے درست ہے؟ معزز سامعین و ناظرین اکرام، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی سب سے پہلے کس نے منائی؟ تو سب سے پہلے میلاد کی خوشی منانے والی مخلوق نہیں ہے بلکہ خود پروردگار عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا کہ ہم نے اپنا محبوب تمہارے پاس بھیج کر تم پر عظیم احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شب میلاد کا موقع تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے والے تھے ظاہری دنیا میں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سارے ستاروں نے آسمان کو اس طریقے سے سجا دیا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر قمقمے لگا دیا، جیسے جس کو ہم عام لفظ میں اگر لائٹنگ کہیں کہ اس کو روشن کر دینا، تو ان قمقموں کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہو گئی، بلکہ مشرق و مغرب تک جو ہے، شمال و جنوب، مشرق و مغرب سب کے سب جو ہے روشن ہو گئے۔ تو بعض علماء نے اس کو یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی میلاد کی خوشی میں جو قمقمے لگائے جاتے ہیں، جو روشندان روشن کیے جاتے ہیں نبی کی محبت میں، تو یہ سنت الہیہ ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھوں میں تاریخ ابن کثیر ہے۔ یہ تاریخ ابن کثیر، یہ علامہ ابن کثیر کی تصنیف لطیف ہے، جو البدایہ والنہایہ اصل کتاب ہے۔ یہ عرف عام میں جو ہے تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے یہ مشہور ہے۔ یہ اس کی جلد جو ہے، یہ مترجم ہے، 1-2 اس کی جلد ہے، اور صفحہ نمبر 567 پر علامہ ابن کثیر یہاں پر روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ام بکر نے اپنے والد سے سن کر بتایا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بقول انہوں نے اپنے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ قبل، جب وہ درد میں مبتلا تھی، دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے فراغت مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس نور مجسم نے پھر ان کی طرف زمین سے ایک مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ اب اس کے علاوہ تاریخ ابن کثیر کے بعد یہ میرے ہاتھوں میں الخصائص الکبریٰ ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی اس کتاب الخصائص الکبریٰ جلد اول میں آپ صفحہ نمبر 121 پر، یہ مترجم ہے، جلد اول صفحہ نمبر 121 پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہیں، حضور کی والدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نگاہوں سے تمام پردے ہٹا دیے، اور اس وقت مجھے مشرق و مغرب کی ساری زمین نظر آنے لگی، اور پھر میں نے 3 جھنڈے دیکھے جو آسمان سے نازل ہوئے، جن میں سے ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا خانہ کعبہ شریف کی چھت پر نصب کر دیا گیا۔ یہاں پر خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے تو میں نے مشرق اور مغرب کو جو ہے دیکھ لیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے بھی دیکھے۔ اب جو حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ جھنڈے لگانے کا ثبوت کہاں پر موجود ہے، تو الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تحریر فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جھنڈے لانے والے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، کہ اب یہ کس کے حکم سے لائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جو ہے جھنڈوں کو لایا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور تیسرا جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دیا گیا۔ اور پھر کسی ندا کرنے والے نے ندا یہ کی کہ محمد نے مشرق اور مغرب پر قبضہ پا لیا ہے، اور محمد نے اس ساری کائنات پر قبضہ پا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ جھنڈے آئے اور ان جھنڈوں کو جو ہے نصب کر دیا گیا، اور گویا یہ پیغام دیا گیا کہ اب مشرق اور مغرب تک
जिसकी भी हुकूमत चलने वाली है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। तो यहाँ से भी ये बात मालूम हुई कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में झंडे लगाना ये आज के सुन्नियों का तरीका नहीं है, बल्कि उलमाए कराम, बाज़ उलमाए कराम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि ये सुन्नत इलाहिया है, ये अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते लेकर आए और फरिश्तों ने झंडे को नस्ब कर दिया। अब आज अगर कोई सुन्नी उस दिन झंडा लगाता है, खुशी मनाता है, तो इसमें हर्ज क्या है? अब उसे कोई फर्ज वाजिब तो नहीं समझ रहा है कि ये फर्ज है लगाना, ये वाजिब है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, बल्कि वो अपनी खुशी में जो है उसका इजहार कर रहा है, और इस इजहार करने पर जरूर अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब और अजर अजीम अता फरमाएगा। तारीख इब्न कसीर से भी आपने हवाले को समाअत कर लिया, अल खसाइसुल कुबरा को भी आपने देख लिया। अब ये जो मेरे हाथों में है ये मदारिजुन नबुवा है, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये तसनीफ लतीफ है। अब ये जिल्द दुवम है, इसके सफ़ा नंबर 20 पर आप यहाँ पर एक रिवायत को लाते हैं और उस्मान बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि वो फरमाती है कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ पर हाजिर हुई, मैंने एक नूर देखा जिससे तमाम घर और सराय वगैरह रोशन हो गए। सितारों को मैंने देखा कि जमीन के करीब हुए जाते हैं, यहां तक कि मुझे गुमान होता था कि ये गिर जाएंगे मुझ पर, और तमाम घर पुर अनवार हो गया। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।